تک بلند صلوات پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ مجلس کے محتمم معاونین صف اعضاء، حاضرین مجلس، شہدائے ملت جعفریہ، اور کم سے کم ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی، ایک بار اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ آج کی صف اعضاء، صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ وقت بہت مختصر ہے، کافی دیر سے آپ صف اعضاء پہ حاضر ہیں۔ یقیناً ایسی عبادت ہے جسے قبولیت کے لیے دعا کی بھی ضرورت نہیں۔ مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے، اے اطمینان والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ علی حسین شاہ جی، پیر ناصر شاہ جی، ہم نے کہتے ہیں شیعہ مجمع مشکل نہیں سنتا، میں آغاز ہی مشکل سے کر رہا ہوں۔ مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، مشکل کشا کے ماننے والوں سے بہتر کون مشکلوں کو آسان سمجھے گا۔ مولا فرما رہا ہے، مالک فرما رہا ہے، اے اطمینان والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ بس یہیں پہ رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق واضح ہو گیا۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں زندگی گزارتے ہیں ہم انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، اور جنہیں اللہ پکار کے کہے میں تجھ سے راضی ہوں، بسم اللہ علی عمران، آپ جی آپ سلامت رہیں، جی بسم اللہ، آباد رہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ مالک نے فرمایا اے اطمینان والے نفس، جی بسم اللہ،
پلٹا اپنے رب کی طرف۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس ہے نوید شاہ تین طرح کی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو گناہ کرے اور اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ضمیر پہ گناہوں کی اتنی طے جم جائے کہ ضمیر کی آواز ہی نہ آئے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ نفس لوامہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جائے اور اس کا ضمیر ملامت کرے اور وہ توبہ کی طرف راغب ہو، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو۔ لاہور والوں ایک فکرے میں نفس امارہ بھی بتا دوں، لوامہ بھی بتا دوں، مطمئنہ بھی بتا دوں۔ یزید کی فوج کے 9 لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ تھا جو ساری رات کہتا رہا اور تو نے اچھا نہیں کیا۔ کیا بات ہے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، آپ جیئیں جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ۔ وہ چند قدم چلا، مل کے بولو، چند قدم چلا، چند قدم چلا، حسین بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ حسین نے دیا کیا؟ میرے مولا حسین نے رضی اللہ نہیں بنایا، حسین نے رضی اللہ نہیں بنایا، علیہ السلام بنا دی۔ کئی بندے کہتے ہیں جی کہ حر نے کون سی نماز پڑھی؟ میں حر کی نماز سنانے سے پہلے بتاؤں کہ حر نے پہلا فقرہ کون سا کہا جو بندے ممبر سے نہیں کہتے، میں وہ فقرہ بابا جی سنانے جا رہا ہوں۔ حر نے آ کر میرے مولا حسین سے پہلا فقرہ یہ کہا، مولا ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو میں نے آپ کی مخالفت میں پڑھی ہے۔ آپ جیئیں، آپ سلامت ہو، آپ کی زندگی جی بسم اللہ، آپ جیئیں، مولا ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو میں نے جی بسم اللہ آپ کی، بیٹے میری طرف دیکھ، آپ کی مخالفت میں پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کی مخالفت میں، حسین کی مخالفت میں نماز پڑھنا بھی اللہ سے غداری ہے۔ جی 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 میں نوکر ہوں، حسین کی نماز پڑھنا بھی اللہ سے غداری۔ اچھا میرے مولا حسین نے ایک فقرہ اور سنے، بہت اچھی آپ نے میزبانی کی، بہت اچھا استقبال کی۔ میرے مولا حسین نے، بیٹے دیکھ، حر کی توبہ قبول کی، لاہور جی پوری عمر میں اگر کوئی اچھا کام چھوڑ یزیدیت حسین کی طرف جاتا تجھ کو کربل میں ملے گا اس کا پھل، تجھ کو بھائی کہے گا پنجن پاک کا پجمہ کا۔ واہ واہ، اچھا فقرہ سن لیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے مصرے پڑھیں۔ حسین بادشاہ نے کہا انت حرن، جی بسم اللہ، میں جواب عرض کرتا ہوں جی بسم اللہ۔ بندے سمجھتے ہیں حر اچانک آ گیا، اگر مصرع قبول کرو تو میں پڑھوں، اگر مصرع پہنچ جائے تو جس نے آواز بچائی اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا ہاتھ اٹھتا ہے۔ بندے سمجھتے ہیں علی عمران کہ حر اچانک آ گیا، یہ اور بات کہ حر شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا۔ جی جی آپ جیئے، آپ سلامت جی جواد صاحب بسم اللہ۔ یہ اور بات کہ حر شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا۔ اور آگے جی بسم اللہ۔ یہ اور بات کہ حر شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی۔ مصرع وہ ہوتا ہے جو یاد ہو جائے، جو یاد نہ ہو وہ مصرع نہیں ہوتا۔ یہ اور بات کہ حر شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا۔
عقیدے مجلس میں چیک نہیں کیے جاتے. جس کا عقیدہ خراب ہو وہ حسین کے ماتم کی صف پہ بیٹھتا ہی نہیں. ہاں میں عقیدے چیک نہیں کر رہا، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آدھی رات کے وقت ہور کے آنے کے وقت جاگ کون کون رہا ہے. لاہور والوں میرا فکرہ ضائع نہ کرنا، میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، یہاں کھڑا ہونا حلف ہے. یاد رکھنا اگر حسین ہور کی توبہ قبول نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ معاف کرتا کیسے ہے. آپ جیے جی بسم اللہ، آپ جیے، آپ سلامت جی بسم اللہ. خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ معاف کرتا کیسے. اب رہی جی بسم اللہ، اگر حسین ہور کی توبہ قبول جی بسم اللہ، آپ کی دعا صحیح ہے، خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ معاف بولے صاحب اللہ معاف کرتا کیسے. اب رہی نماز کی بات، بندے کہتے ہیں ہور نے کون سی نماز پڑھی؟ فجر ہور نے حسین کے پیچھے پڑھی. فجر ہور نے نہیں، میں فکرہ بدل لیتا ہوں پتہ چلے گا مجمع کس معیار پہ ہے. فجر ہور نے فجر کے پیچھے پڑھی، یہ معیار ہے آپ کا. یہ آپ سلامت ہیں. فجر کے پیچھے پڑھی کیسے؟ جہاں سے جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. ہاں فجر ہور نے فجر کے جی بسم اللہ جعفری صاحب، فجر ہور نے فجر کے پیچھے پڑھی. بابا جی بندے ضمیر ہے، میں ایسے خطابت میں فجر کہہ گئے ہوں. 5 نمازیں ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء فجر. ان نمازوں کے ناموں کی کوئی وجہ ہے؟ سرکار دو عالم نے سے پوچھا گیا مولا یہ نمازوں کے ناموں کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ظہر میں ہوں. میں چپ چہرے دیکھ رہا ہوں. فرمایا ظہر میں ہوں. عصر علی ہے. بولا وہ کیوں؟ فرمایا دونوں بلا فصل ہیں. جی آپ سلامت رہے. ظہر میں ہوں، عصر علی ہے، دونوں بلا فصل ہیں. مغرب فرمایا مغرب میرا بیٹا حسن ہے، کیونکہ چیزیں امن کی طرف جاتی ہیں اس لیے مغرب میرا بیٹا حسن ہے. عشاء میری بیٹی ہے، کیونکہ عشاء اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں کو چھپا لے. اور فرمایا فجر میرا بیٹا حسین ہے. فرمایا عرض کی مولا حسین فجر کیوں؟ فرمایا فجر اسے کہتے ہیں جو رات کی حقیقتوں کو کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ جیے سلامت رہے، آپ کی زندگی. فجر ہور نے جی بسم اللہ جواب، فجر ہور نے فجر کے پیچھے پڑھی. آخری جملہ فضیلت کا سنیں، 2 مصرے سنیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ. جہاں سے آیا ہور، جہاں سے علی عمران بھائی جہاں سے ہور آئے تھے وہاں بابا جی دریا بہ رہا تھا. جہاں آئے وہاں پانی کا قطرہ نہیں. پڑھنا ہے نماز، وہاں پانی تھا وضو کے لیے، یہاں قطرہ بھی نہیں. اگرچہ ہور وضو اور تیمم کی حدود سے نکل گیا تھا. کیا بات ہے یار جو اس فکرے پہ بولے. اگرچہ ہور جی بسم اللہ وضو اور تیمم کی سرحد سے نکل گیا لیکن شریعت کی بقا کا مسئلہ تھا، یہاں کرنا تھا تیمم. میں نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، بزرگ نہ بولیں گے تو بابا سجاد شاہ جی مجھے دکھ نہیں ہوگا، اگر جوان نہیں بولیں گے تو دکھ ہوگا. تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے. مٹی کربلا میں بکھری پڑی تھی تو کہاں سے مٹی لی ہور نے؟ کون ہے ہور جیسا خوش نصیب جہاں حسین کھڑے تھے اور کہتا مولا ذرا پیر ہٹائیں. کوئی ہاتھ نیچے ہے؟ مولا ذرا پیر ہٹائیں میں تیمم کر لوں.
جہاں حسین کھڑے تھے حسین کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی لے کے اور نے تیمم کیا، ادھر وضو کر کے لشکر یزید نے نماز پڑھی، ادھر ہور نے بابا جی تیمم کر کے پڑھی۔ اس نماز اور اس نماز میں فرق بتاؤں، یہیں پہ فضائل کی منزل تمام۔ اور خاک کے پائے شاہ کے تیمم سے بامراد، اور خاک کے پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا۔ 9 لاکھ نے آپ دیئے، اور خاک کے پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کی۔ وضو صرف اس طرح باطل نہیں ہوتا کہ ترتیب بھول جائے، وضو باطل ہونے کے اور بھی وجوہات ہیں۔ جس کا پانی ہو اس کی اجازت نہ ہو، یا جو پانی کا مالک ہے اس کے دشمن سے دوستی ہو، پھر بھی وضو باطل ہے۔ مسلمان فیصلہ کر لے، پتہ چل جائے کس کس کی نماز ہے، کس کس کی باطل ہے۔ پوری کائنات کا پانی ہے، حسین کی ماں کا حق مہر جو بطول کے قاتل سے دوستی رکھے، اس کی نماز کل بھی باطل تھی۔ آپ نہیں ہیں، آپ سلامت ہیں۔ نو لاکھ نے بڑا مارا حسین کو۔ جزاک اللہ۔ دیر سے ماتمی بیٹھے ہیں بابا جی ماتم کرنے کو، تابوت نہیں آنا، ذوالجناح آئے گا۔ 2 شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں نکلتے۔ کوئی جلدی نہیں، اب میں نے مسائل شروع اس لیے کی۔ 2 شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں نکلتے۔ سوال کرے کوئی جوان کیوں نہیں نکلتے تابوت؟ تابوت ان کے نکلتے ہیں جن کا جنازہ کسی نے اٹھایا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ 2 پرسادار اتنے پرساداروں کے ساتھ مل کے شبیہ ذوالجناح کو تشریف لانے کی درخواست پیش کریں۔ میں میرے عزیز محترم چھوٹا بھائی علی عمران جعفری موجود ہے یہاں، ہم درخواست ہی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ مرتجز کی شبیہ عام سواری نہ سمجھنا، یہ عام سواری نہیں ہے۔ بخاری صاحب جب کوئی جوان قتل ہو جائے اور اس کا جنازہ جائے گھر کی طرف، کاظمی صاحب پھر دوست لے کے جاتے ہیں، بڑا کڑیل جوان ہو، جنازہ گھر میں جائے
تو بہنیں پردہ کر جاتی، شریف گھروں کی بیٹیاں پردہ کر جاتی، پھر بھائی کے دوستوں سے مل کے نہیں روتی، وہ جنازہ رکھ کے چلی جاتی۔ بتاؤ یہ مرتجز حسین کا کتنا وفادار ساتھی ہے۔ آخری وقت میں بطول کی بیٹیاں مرتجز کے گلے لگ لگ کے روئی۔ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ اتنی آوازیں بلند کرنا میرے بھائیوں کی پورے سال کی محنت ہے، کوئی لفظ آپ کے گریے کے رستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ آپ شبیہ ذوالجناح رکھتے ہیں، تیار کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتاؤں گا کہ حسین کی سواری تیار کیسے ہوئی۔ جب حسین آخری بار خیمے سے نکلے، صبح سے جا رہا تھا نا مرتجز، بار بار حسین جاتے تھے، جنازے اٹھا کے لاتے تھے، لگامیں کٹ گئی تھی، زین ذرا ڈھل گئی تھی، مرتجز کے پورے بدن پہ لہو لگا تھا، کہیں حبیب کا، کہیں زہیر کا، کہیں مسلم کا، کہیں ہلال کا، کہیں نافع کا۔ اب حسین نکلے ہیں تو کیا دیکھا؟ لگامیں بالکل تیار ہو کے زین پہ پڑی ہیں، زین سلیقے سے پڑی ہے، رکابیں برابر ہیں۔ حسین مرتجز کو آواز دے کے کہتے ہیں وہ جو پہلے تمہیں تیار کرتے تھے وہ سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے، آج تیار کس نے کیا ہے؟ مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کی بہن رقیہ ہے۔ میں نہیں کہتا جسے رونا نہ آئے وہ سر جھکا لے، جی 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 میں نہ کروں، آپ کی بہن رقیہ نے۔ حسین مرتجز پہ نہیں بیٹھے، حسین آگے بہن کے خیمے میں، لاہور میں رہتے ہو، شہزادی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے اس بات کا پرسہ دینا آخری وقت میں بھائی کی سواری تیار کی ہے۔ حسین آگئے لاہور کی ملکہ کے خیمے میں، آواز دے کے کہتے ہیں رقیہ ساری زندگی بطول زادیوں کے پردوں میں پلی ہو، یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھایا؟ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے مولا کل ساری رات عباس میرے خیمے میں مرتجز کو کھڑا کر کے کبھی زین رکھتا تھا۔ آوازیں بلند میں ہائے کر کے رونا۔ حسین بادشاہ کا پرسہ ہے، یقیناً بطول بھی آئی ہے، بطول کی بیٹیاں بھی آئی ہیں، اپنی آوازیں اتنی بلند کرنا کہ سیدہ مجلس سے راضی جائے۔ حسین نکلے، مرتجز پہ سوار ہوئے، جلدی کر گئے ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن سواری تیار ہوگی، انتظار نہیں کروانا۔ حسین مرتجز پہ سوار ہوئے، فرمایا چل، نہیں چلا، پھر فرمایا چل، نہیں چلے۔ جب تیسری بار حسین بادشاہ نے کہا نا چل، مرتجز نہیں چلا، شبیر فرماتے تھک گئے ہو، میں پیدل چلا جاتا ہوں۔ ایک فکرہ میں ناصر بھائی کہوں گا، ہر بندے کی چیخ نکل جائے گی جب شبیر فرماتے نا تھک گئے ہو میں پیدل چلا جاؤں گا، مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں؟ سیدہ یہ آوازیں کو جی جی میں نوکر بابا جی، آخری وقت میں ساتھ چھوڑ، جی بسم اللہ، آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں، چلتے کیوں نہیں؟ مولا ذرا میرے پیروں میں دیکھے۔ شبیر نے دیکھا، میں بیٹیوں سے معافی مانگوں گا، جانتے ہو کیا تھا پیروں میں؟ میں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا آج یہ سنت یاد کر لیں، مرتجز آئے تو اپنی چادریں اس کے سموں سے مس کر لینا، شبیہ ذوالجناح کے پردوں کی حفاظت کی ضمانت مل جائے گی۔ بتاؤں کون تھا مرتجز کے پیروں میں؟ 3.5 سال کی شہزادی۔ آئے حسین بادشاہ جلدی زین سے اترے، 3.5 سال کے قرآن عصمت کو حسین نے رحلِ امامت میں رکھا۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جس کا سینے پہ ہاتھ نہ آئے۔ شبیر نے بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا،
حسین بیٹی کا سر چوم کے کہتے ہیں بس سکینہ آج کے بعد یہ سینہ نہیں ہے، پتھر پہ جگہ ملے پتھر پہ نماز پڑھ لینا، ریت پہ جگہ ملے ریت پہ نماز پڑھ لینا، سجاد سے نہ کہنا ان کی گردن میں توق ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں کمر میں لنگر پیروں میں بیڑیاں۔ حسین یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی بابا کے سامنے سے اٹھی، پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو اب عبادت میں شامل نہ ہو، اللہ رو بیٹی چلی تو وہ جس حسین کا ہاتھ اکبر کے سینے سے پرچی کھینچتے ہوئے نہیں کانپا، وہ حسین تھاڑے مار کے روئے۔ سوال کر حسین روئے کیوں؟ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے جوان روئے نا، جوان روئے، جوان روئے۔ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ شبیر نے آواز دی سکینہ سکینہ، سکینہ پلٹی نہیں، بس ہاتھ بلند کر دیے، بابا میں وہ صبر دکھاؤں گی، تیرے قاتل بھی کہیں کہ یہ بھی زہرا ہے، یہ بھی زہرا ہے۔ بس عزاداروں میں اور قریب آ گیا، حسین مرتجس پہ بیٹھے، آخری بار حسین نے آخری سلام کیا، یا زینبو یا ام کلثوم یا رقیۃ یا جاریۃ فضہ علیکم منی سلام۔ حسین چلے، کہیں عباس کا جنازہ، کہیں اکبر کا جنازہ، کہیں قاسم کے ٹکڑے، گزرتے گزرتے حسین کے تیور بدل گئے۔ حسین لڑنے کے لیے شبیر نے تلوار نکالی، پہلا فکرہ مصائب کا کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کس بندے کا ہاتھ سینے پہ آئے، کون شرم کر جائے۔ بتاؤں شبیر نے پہلا حملہ کیسے کیا؟ شبیر لشکر یزید پہ حملہ کر کے کہتے ہیں اور بغیر تو تم نے میرا غازی مار دیا ہے۔ شبیر معاملہ پہ حملہ، میسرہ پہ حملہ، لڑتے رہے حسین۔ عزادارو اچانک ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھا ہوا ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا کہ شبیر اپنا بچپن کا وعدہ وفا کر جو نانا کی پشت پہ بیٹھ کے کیا تھا۔ عزادارو حسین نے ماں کے حکم پہ تلوار کو نیام میں رکھنا شروع کیا۔ ابھی تلوار نیام میں نہیں آئی تھی، بابا تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے کہ زجر بن قیس نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں مارا۔ حسین کی آواز آئی اماں میری پسلیاں بھی۔ تھک گئے؟ میں نے تو حسین کی جنگ نہیں پڑھی، میں نے تو حسین کا حملہ نہیں پڑھا۔ عزادارو حسین زین سے اترے، بی بی فضہ نے پوچھا شہزادی زینب مجھے حسین نظر نہیں آتے۔ فرمایا اماں وہ دیکھ تیروں کے مسلح پہ میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے۔ بس آخری لفظوں پہ میں آ گیا ہوں، میں نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آنسوں سے بھیگ گئے۔ ذاکرین سے سنا ہے نا، جہاں اترا ہے وہاں شہید نہیں ہوا۔ بابا ناصر شاہ جی مجمع برداشت کر سکے، علی عمران میں نے کبھی یہ فکرہ ممبر سے نہیں پڑھا، آج پڑھ رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے، جہاں حسین اترے ہیں وہاں شہید نہیں ہوئے۔ بتاؤں کہاں شہید ہوئے، کیسے گئے، کون لے گیا؟ شبر حرام زادہ آیا، اس نے حسین کو سینے سے لگایا، اس نے حسین کو سر پہ اٹھایا۔ ماتمی جوان معاف کریں گے، اس حرام زادے نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، یہ ایسے لے کے چلا کہ حسین کے پیر زمین پہ خط کھینچتے ہوئے چلے۔ ادھر حسین نے سجدے میں سر رکھا کہ حسین کی 3 سال کی بیٹی تینوں تلواروں میں دعا منگو شالا کوئی دھی پیو مردہ نہ ویکھے۔ لاہور لے آج تقدیر دا پر لگ جائے، دھی نو پیو مردہ ویکھنا پہ جائے، پھر اگلی دعا منگی دھی پیو مردہ ویکھے شالا مرندہ نہ ویکھے۔ کرلا کے بھائی بڑی بھائی دبال باجی ماتمی عزادار پرصدار بڑے ہی زخمی
پیغمبر دا بابا ماں جی سارا سفر طے کر آئے دھی پیو نو ملن میدان پہنچ گئی سارے ذاکر پڑھ دن ایک گھوڑ سوار دے قریب آئی یا شیخ حال رہتا ابھی واللہ دا بندہ کہ نہیں میں غریب دا بابا دکھائی لاہورہ لیا آئے تے لگدا کچھ نہیں سارے مکانی تے ماتمی بڑھ کے بیٹھے ہو سید میں نے معاف کر دے گئے میں امتی ذاکر رہا اے حرام زادہ بکواس کر کے آدھے کون ہے تیرا بابا بچی آدھی حسین ابن علی کیڑا شیعہ جدی آئے نہ نکلے علم دی قسم ہے حسین دی نور نہیں مکی اس ظالم نے ایو جا پیار کیتا ماتم نہ پرسا بچی مٹی تے جھڑ پئی فرات تو بئی ودھا کے آدھی چاچا غازی گرلا کے بھائی مطا کچھ دی آخری ہوئے بھلا کھلیاں مائی کر کے رومنا لے ماتمی عزدار چاچا غازی دھی نو لٹ پہ گئی صاحب بہجہ لکھ دن بچی اٹھیے رنی نہیں نکے نکے کم دے ہاتھ بن کے آدھی ظالمہ چاٹ تے مار لیا ہونٹ تے دس کے تھے میں غریب دا بابا صاحب بہجہ دی روایت پیر جواد شاہ جی میں معاف کر دے گئے اس ظالم نے تیر رکھا ہے کمانے بچی نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی ظالمہ مارت لی آئی ہونٹ دس کے تھے میں غریب دا بابا جڑا تھک گیا دے مقدر دی گل لے صاحب بہجہ دی روایت پیر علی حسین شاہ جی یہ ظالم نے تیر رکھا ہے کمانے ماتمی برداشت کرو تو میں اشارہ کرا تو پہلا وین کرا تیر ہوا چھوڑ کے سیدادہ بچی نے اشارہ کر کے آدھے جنہیں تیر پہ آوین دے اس بات سے تیرا غریب بادہ ہے کوئی ایڈے مجمع ماتمی بیٹھا اور لاہور دے غیرت مندہ اگے تیر پیچھے اصغر دی ہمشیر نہیں آیا جنی ہائے نہ نکلے تیر پیشانی شبیر اچھ لگا تیر آکے دسیا جو اے غریب حسین ادھو بچی لاہور پئی بچی آئی پیو دے گلے چمائی پائیاں اس علاقے دے غیرت مندہ ویل کر کے آدھی ہے بابا دسا تینو مارنا لے کون نہیں شیعہ دے نویل ناوے غریب ویل کر کے آدھے سکینہ اور میری دھی میں نو مارنا لے مسلمان ماتمی ماتم کر جائے آدھی ہے بابا دسا تینو مسلمان کیوں مرے دے سیدہ دا سکینہ اس واسطے مرے دے میری ماں دا نازہرہ ماتم نہ پرسا سر تے ماتم نہ پرسا اللہ میرے ویرہ دی محنت قبول فرماوے پیو دا ہاتھ نب کیا دیئے بابا آنا اٹھے ٹور چلیے جتے مسلمان نہ ہوئے شیعہ بندہ برداشت کیے کرے دید پیو دیا بابا جی گلہ پیا ہونی ہے جا شمر پہ گئے تو انگلی تے خنجر پھوے نانے شراب پیدانے سیدادہ نچنانے قریبا کیا دے حسین آنکھا میں لائے دھی بلا لیا اوہ میں مر جانا ویڑ کر کے حسین آدھے میں انہی پتر اوہ مرائی بیٹھا میں چھپن بربا دوی چالے سیدہ دے آواگی ہے نہ شرما کرویا ہے جنہیں ہلکے دمات بھی بیٹھے ہو فتنہ سین دنال دھینو حسین خیمانے پاس ٹورے میں مر جانا غربت نہ پڑا تیرے امام نے تو تیرے انتظار سجنے چ رکھیا سید میں معاف کریا شمر پہ غیرت نے اگے بڑھ کے تیرے امام نکل تکو ڈر کھا اور میں مر جانا ایک ہاتھ حسین دی ظلفیں چھپایا اس کتے نے پہلی ذرا تمہاری یہ عرش خدا دا حلیا دوسری طرف چلی ہے ہورا دوال کھل گیا اکر مار کیا دیا اللہ ساکو نسا اے اوہ حسین جہدے پینگے دی جواب جبریل سرد باتم نہ پرسا اس ظالم نے جنہیں
رکھیے روکیا دیا یا اینو نہ مار یا مینو بھی رلے مار اے میں مر جاواں جڑے ویلے ظلم کیتا بچی علی دی پوتی آئی جلال چاہ کے دیا ہاتھ کڈ میرے پیو دیا آیا ظلمہ چھو باشندہ کو مجفادہ ہو کے دیا کڈ خالی میں ساتویں ضرب پہ نبی چلے گئے، آٹھویں ضرب چل گئی، سکینہ کھڑی رہی، نویں ضرب چلی، سکینہ فرات کے کنارے کنارے دوڑی، شہزادی وہاں آئی، 34 سال کا عباس بازو کٹوا کے بڑا تھا، چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے آواز دے کے کہہ دیے چاچا شمر نے میرے بابا کو تماچے مارے، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، لشکر یزید مارنے کے بعد حسین کو زیادہ مارتے رہے، اور راتوی جوانوں شہزادی زینب روایت کرتی ہے جب خیمے جل گئے میں جلے ہوئے خیموں کی رات پہ کھڑی تھی، جب 70 گھوڑوں کو نئی گھڑیاں لگی میں نے دیکھا گھوڑے دوڑے، میں اتنا قریب کھڑی تھی جب پہلا سرم حسین کے سینے پہ آیا میں نے زندگی میں دوسری بار پتھر